بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تلمبہ، جی ہاں ناظرین، خانے وال سے تلمبہ کا فاصلہ تقریباً 47 کلومیٹر بنتا ہے۔ خانے وال کی تحصیل میاں چنو میں شہر سے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر تلمبہ کا قدیم قصبہ آباد ہے۔ علمی، تہذیبی، دینی، ثقافتی اور تاریخی اہمیت کا حامل یہ قصبہ دریائے راوی کے کنارے صدیوں سے متعدد بار آباد و مسمار ہوتا رہا۔ باللحاظ آبادی 5ویں مرتبہ اور باللحاظ مقام یہ 4تھی جگہ پر اس وقت آباد ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل وائس آف 92 کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ شروع میں تلمبہ کی آبادی کھنڈرات کی طرح تھی، جو مختلف تاریخی حوالوں سے بیرونی حملہ آوروں کی تباہ کاریوں کا شکار ہو کر مسمار ہونے کے بعد پھر آباد ہوئی۔ تلمبہ کے بار بار اجڑنے اور آباد ہونے کی وجوہات جاننا تاریخ سے وابستہ افراد کے لیے تجسس کا سبب رہا ہے۔ تلمبہ ماضی بعید میں ایک مضبوط، گنجان اور معاشی طور پر صوبہ ملتان کا اہم ترین ضلع یا تحصیل رہا، تاہم ان خصوصیات کی بنا پر بیرونی حملہ آوروں کی زد میں آ جانے کی وجہ سے تاتاریوں، منگولوں، ترکوں، مغلوں اور سکھوں کی اماجگاہ بنا رہا۔ تلمبہ شہر سکندر اعظم 325 قبل مسیح، محمد بن قاسم 713، امیر سبتگین 980 اور شہاب الدین 1175 اور دیگر لا تعداد حملہ آوروں کا نشانہ بن کے اجڑتا اور بستا رہا۔ دوستو، تلمبہ کھنڈرات کی کھدائی سن 1964 میں پہلی بار سائنسی بنیادوں پر کی گئی، جس سے 2000 سالہ تاریخ پر روشنی پڑی۔ معروف تاریخ دان ڈاکٹر رفیق مغل کے مطابق احمد شاہ ابدالی نے حملوں کے دوران تلمبہ شہر کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ تلمبہ کی تیسری آبادی جغرافیائی مقام سجان سنگھ اسٹیشن سے متصل خطہ تھا، جسے اب تک لوگ تلمبہ اسٹیشن یا عرف عام و علاقائی زبان میں تلمبہ ٹیشنی کہتے ہیں۔ رائے رفیق اپنی کتاب تلمبہ تاریخ کے آئینے میں لکھتے ہیں کہ تلمبہ کی 4تھی آبادی کا تیسرا مقام راوی کے قریب برستہ رامپور مگ پرانا تلمبہ قرار دیتے ہیں، جس کے قدیمی آثار دریائے راوی کے مسلسل سیلابی اثرات کی وجہ سے مٹ چکے ہیں۔ موجودہ شہر کو 5واں اور 4تھا مقام قرار دیا گیا ہے۔ تاہم موجودہ قصبہ تلمبہ 2 تاریخی قدیمی مسمار آبادیوں کے درمیان واقع ہے۔ رائے رفیق لکھتے ہیں کہ اکثر مورخین قصبہ تلمبہ کی قدامت ملتان، ٹیکسلا، ہڑپا اور موئنجو داڑو سے مشابہ قرار دیتے ہیں، جس کی تصدیق سن 1964 میں محکمہ آثار قدیمہ کے تحت قدیم تلمبہ کھدائی کے دوران ظروف و نوادرات برآمد ہونے سے ہوئی۔ سن 1853 میں ماہر آثار قدیمہ الیگزینڈر کنگھم تلمبہ آئے۔ وہ تلمبہ کے مسمار کھنڈرات کے بارے لکھتے ہیں کہ تلمبہ ایک وسیع شہر تھا، جس کے جنوب میں ایک عظیم و شان قلعہ 1000 فٹ مربع کا موجود تھا۔ قلعے کے باہر اینٹوں کے ادھر ادھر بکھرے ٹکڑے تصدیق کرتے ہیں کہ قلعے کی دیواریں پختہ تھیں۔ ناظرین، تاریخی علوم سے وابستہ حضرات کے نزدیک تلمبہ کی وجہ تسمیہ دل کے ساتھ منسوب کی گئی ہے۔ ڈاکٹر سامیہ امجد اپنی کتاب تلمبہ محبت طلسم مسلسل میں بھی تلمبہ کو راجہ تلمان اور رانی امبا کا امتزاج قرار دیتی ہیں۔ بر اعظم کے تمام قلعوں کی طرح تلمبہ کے تینوں قلعے، قلعہ شریف بیگ یعنی قلعہ تلمبہ، قلعہ رامپور مگ اور قلعہ بھیڑ کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ تلمبہ کو میاں چنو تحصیل کی سب تحصیل کے بعد گزشتہ سال میونسپل کمیٹی کا درجہ دیا گیا ہے۔ شہر میں 13 وارڈز ہیں، جن میں شہر بھر کے تمام محلے شامل ہیں۔ محلہ طوائفاں شہر کی مغربی جانب موجود ہے، جو ماضی میں تلمبہ کی وجہ شہرت رہا، جبکہ شہر کے وسط میں تاریخی قلعہ موجود ہے، جس کے گرد و نواح میں آبادی ہے۔ شہر کے درمیان پرانی لاہور روڈ، جو شیر شاہ سوری کے زمانہ سن 1540 سے سن 1555 کے دوران تعمیر کی گئی۔ شہر کے شمال میں دریائے راوی کے قریب 12 دری کا علاقہ بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔
ملتان سے تقریباً 96 کلومیٹر شمال مشرق کی جانب اور لاہور سے تقریباً 367 کلومیٹر شمال مغرب کی جانب تلمبہ کا قدیم قصبہ آباد ہے۔ میاں چنو سے تلمبہ کا فاصلہ تقریباً 18 کلومیٹر ہے۔ تلمبہ کے گرد و نواح میں 18 کلومیٹر کے فاصلے پر شہر میاں چنو، تقریباً 46 کلومیٹر کے فاصلے پر خانے وال واقع ہے، جبکہ دیگر قریبی علاقوں میں مانک، ہراج، بستی سمپال، رئیس آباد، مگ، غوث پور قریشیاں، نوری سہاگ اور آڑی والا کے علاقے شامل ہیں۔ تاریخی شہر کی موجودہ آبادی تقریباً 50,000 ہے، جس میں مختلف اقوام آباد ہیں، جن میں راجپوت، ڈوگر، جٹ، سید، انصاری، شیخ، قریشی، کھرل، بھٹی، تگا، ارائیں، ترکھان، سہو اور ہراج قوم شامل ہیں۔ معروف لوک فنکار سلیم اختر سلیمی اور مزاحیہ اداکار منظور کارلو کا تعلق تلمبہ کے نواحی گاؤں بستی سمپال سے ہے، جبکہ معروف پنجابی شاعر غلام حسین ساجد بستی کبیر، پہلے اردو شاعری دیوان کے خالق غضنفر روتکی، رچناوری شاعر خادم رزمی، عابد رضا شاہین اور عالمی شہرت یافتہ مبلغ اسلام مولانا طارق جمیل کا تعلق بھی تلمبہ سے ہے۔ تلمبہ میں مشہور میلہ حضرت ماموں شیر کا لگتا ہے۔ معروف روحانی شخصیت ماموں شیر کا میلہ اپریل میں، جبکہ سنگ کا میلہ 21 مارچ کو تلمبہ میں منعقد ہوتا ہے۔ تلمبہ کے معروف اور قدیمی بازاروں میں ماموں شیر بازار، قاسم بازار، جناح بازار اور لیاقت چوک قابل ذکر ہیں۔ تلمبہ کا ہسپتال سن 1991 میں قائم ہوا، جس میں 30 بستروں کی سہولت موجود ہے۔ تلمبے کا ڈاک خانہ سن 1902 میں قلعے کے ساتھ امام بارگاہ کے سامنے قائم ہوا۔ معروف تاریخ دان بشیر سہو کے مطابق تلمبہ ماضی میں علم کا عظیم گہوارہ رہا۔ ان کے مطابق 1200 قبل مسیح میں تلمبہ یونیورسٹی اپنے وقت کی مشہور یونیورسٹی رہی، جہاں ہندوستان بھر سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے رہے۔ سیاست کے میدان میں ہراج خاندان کے مہر شکور ہراج سن 1924 میں پہلے مسلمان چیئرمین بلدیہ تلمبہ منتخب ہوئے۔ سن 2013 میں ہونے والے جنرل الیکشن میں PP 216 سے عامر حیات ہراج MPA منتخب ہوئے۔ اس سے قبل وہ مسلم لیگ کاف کی ٹکٹ پر MPA رہ چکے ہیں۔ اس سے قبل عارف زمان قریشی اور مشتاق کھگا بھی پنجاب اسمبلی کے ممبر پنجاب اسمبلی کی ٹکٹ پر منتخب ہوئے۔ اس کے علاوہ مہر نصرت ہراج 3 دہائیوں سے تلمبہ کے ناظم اور چیئرمین منتخب ہو رہے ہیں۔ غلام حیدر وائن شہید سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی عملی سیاست میں تلمبہ کی سیاست کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ سن 1993 میں غلام حیدر کو تلمبہ کے نواحی گاؤں لوہاراں والی پل کے قریب انتخابی مہم کے دوران قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ حلقہ NA 158 کے موجودہ MNA اسلم بودلہ ہیں۔